سچے جذبوں اور خلوص پر مبنی شفقت اور خالص سچائی کا امتزاج شریک حیات سے ہم کلام ہوتے وقت رابطے کا مضبوط اور مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک سچی بات اگر آپ کھردرے لہجے، گھٹیا زبان میں کرتے ہیں تو یہ انداز سننے والوں کو رنجیدہ کرنے، شدید دکھ پہنچانے اور تلخی پیدا کرنے کے سوا کچھ نہ دے گا، جبکہ مہر و محبت سے کہی گئی سچی بات سننے والے کے لیے ہدایت کا درجہ رکھے گی اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے تو پھر اپنی بیوی سے پوچھیں، اور اگر وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ آپ واقعی سچائی جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو انتہائی شفقت اور ملائمت سے حقیقت بتا دے گی۔ حلیمی آپ کی بیوی کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کے باطن میں کیا ہے۔ اگر نرم رویہ اختیار کریں گے تو آپ کی بیوی کو یہ جاننے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کام سے دیر سے لوٹیں گے تو یہ بات بیوی کو ضرور بتا دینی چاہیے۔ خواتین اس بات سے باخبر رہنا چاہتی ہیں کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتی، کیونکہ بے اعتباری کے لیے بھی ان کے پاس معقول وجہ کا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی مصروفیات کے ہنگامے ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ خدا نے عورتوں کو بڑا اچھا دماغ عطا کیا ہے اور وہ اس سے کام لینا چاہتی ہیں، منصوبہ بندی کرنا چاہتی ہیں۔ ایک غیر حساس مرد اپنی باتوں کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے اور اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ایک خلیج حائل ہوتی ہے۔ اصول نمبر 3، غصے میں نرمی سے جواب دینا۔ یہ اصول دراصل پہلے 2 اصولوں سے ملتا جلتا ہے جن میں آپ کی ایک دوسرے سے گفت و شنید کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل اس وقت کرنا ہے جب آپ کا سامنا مد مقابل کے غصے سے ہو۔ جب آپ میں سے ایک ناراض ہو یا غصے کی حالت میں ہو تو دوسرے کو خود میں برداشت کی قوت پیدا کر کے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا، بڑے صبر و سکون اور نرمی سے جواب دینا ہوگا۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ امثال باب 15 آیت نمبر 1۔ مہذب اور شفیق آواز میں دیا جانے والا جواب قہر و غضب کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ کھردرے اور سخت الفاظ غصے کی آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ کیا آپ نے اسے غور سے سنا ہے؟ اب ذرا غور کیجیے۔ آپ کا گھر ہے اور اس میں آگ لگی ہے اور شعلے بلند ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس پر پانی چھڑکتے ہیں تو آگ سرد پڑ جائے گی، لیکن اگر آپ اس پر مٹی کا تیل چھڑکیں گے تو یہ آگ بڑھتی جائے گی۔ یہی معاملہ الفاظ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات کے غصے پر سخت الفاظ استعمال کریں گے تو پھر آگ کی طرح اس کا غصہ بھی بڑھ جائے گا اور قابو سے باہر ہو جائے گا، اور اگر آپ غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے نرم الفاظ استعمال کریں گے تو یہ آگ بجھ جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ غصہ آپ کے گھر کے لیے بڑا خطرہ ہے، جتنا کہ آگ اپنی سرشت میں اذیت ناک ہوتی ہے۔ غصہ امن و سکون اور تحفظ کے ماحول کو نیست و نابود کر کے عدم تحفظ کی فضا پیدا کرتا ہے، تاہم یہ آپ کے گھر پر شعلے اڑاتی آگ کی مانند کم ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ ایک ہلکی سی چنگاری کی شکل میں آتا ہے جو آگے چل کر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس کا آغاز چھوٹی موٹی مایوسیوں اور نا امیدیوں سے ہوتا ہے، جس میں آپ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہوئے رازدار نہیں بناتے، یا پھر یہ ان چھوٹے چھوٹے زخموں سے شروع ہوتا ہے جو کہ آپ کے خیال میں خاصی گہرائی تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مایوسیاں، نا امیدیاں اور روح کو لگے زخم آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے زخم یا روگ بھی پال رکھے ہوں جو اس وقت سے چلے آ رہے ہوں جب آپ بچے تھے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ہمیشہ یہی کہتے رہے ہوں کہ تم تو بدصورت ہو، نالائق ہو، جبکہ تمہارا بھائی یا بہن بہت خوبصورت اور بہت ذہین ہے، اس طرح کا سلوک بچے کے ذہن پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے بچے کی شخصیت کی نشو نما مثبت انداز میں نہیں ہو پاتی۔ اس کی شخصیت پر غم و فکر کی پرچھائیاں حاوی رہتی ہیں اور وہ مستقل طور پر عزت اور بےزتی کے نام نہاد دباؤ کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ احساس کمتری
اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ وجہ یا پس منظر کچھ بھی ہو، آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ غصہ آپ کے اور آپ کے گھر کے لیے جان لیوا ہے۔ غصے نے کئی گھر برباد کر دیے ہیں۔ غالباً قانونی طور پر تو طلاقیں نہیں ہوتی، مگر جذباتی طور پر ضرور ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ قربت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بندھن اور جسمانی قربت کے تعلقات عملی طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ غصہ گھر کا بدترین دشمن ہے۔ تاہم اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں یا جان لیتے ہیں کہ غصے اور ناراضگی نے آپ کے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے یا آپ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، تو بھی آپ نا امید نہ ہوں، بلکہ آپ پر امید رہیں، کیونکہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ آپ کے گھر کے لیے کس حد تک خطرناک ہے اور آپ اس حقیقت سے باخبر ہیں، تو پھر آپ بہتری کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ غصے کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے جرأت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس سلسلے میں تمام معاملات اور مسائل اپنی شریک حیات کے ساتھ گفتگو کے دوران زیر بحث لائیں۔ اس نیک جذبے کی وجہ سے خدا بھی آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اس کے حضور دعا کریں۔ حضرت سلیمان غصے کو قابو کرنے کی مشکلات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ امثال باب 16 آیت نمبر 32۔ غور و فکر۔ اب جو سوالات میں آپ سے پوچھوں، آپ میاں بیوی یہی سوالات ایک دوسرے سے پوچھیں۔ سوال نمبر 1، غصہ میرے گھر کے لیے کیوں برا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک غصہ کرنے والا آدمی ہوں؟ سوال نمبر 3، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو وہ کون سی وجہ ہوتی ہے جو مجھے غصہ دلاتی ہے؟ اگر میں واقعی تبدیلی کے لیے اقدامات کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے لیے ہمیں تمام اصولوں پر ایک نظر ڈالنا ہوگی جن کی بدولت گھر میں بہتر انداز میں خوش اخلاقی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو اور ناراضگی دور کر لو۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ نمبر 3، ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ نرمی سے جواب دے۔ ان اصولوں پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں کہ وہ بھی انہی ہدایات پر عمل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر اخلاق اپنائیں اور خوشگوار رویہ اختیار کریں۔